غوث پاک نے کتنے سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی؟ تو 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھے گا کون؟ اور رب کریم کے بندے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھ کے چلے بھی گئے. عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھ لیتے. 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی ہے. میں نے تقریباً گزشتہ جس دن سے ہوش والا ہے میں نے عشاء کے وضو میں ساری فجر کی بات 18 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے کہ میں کوئی شب سویا نہیں جاتے. میں اکثر یہ جملے کہتا ہوں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ فرض کر لو کہ ایک آدمی نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی پڑھی، 80 سال پڑھی، زندگی بھر پڑھی، بالغ جب ہوا اس سے مرنے تک اس کا وضو نہیں ٹوٹا. ایسا مان لو تھوڑی دیر کے لیے، ایسا ہو نہیں سکتا، مان لو. اس لیے بھی کہ ہمارے یہاں لوگ جاہلوں کے پیچھے آج جا رہے ہیں. گمراہ کرنے والے امام، اللہ کے رسول نے ڈرایا تھا کہ مجھے اپنی امت پر دجال سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ گمراہ کرنے والے امام ہیں. اور آج ایسے امام بہت سارے ہیں دنیا میں ہمارے ارد گرد. عالم اسلام کا ایک بڑا طبقہ، مسلمانوں کی بہت سی جماعتیں گمراہ اماموں کے پیچھے چل کے یہ سمجھتی بھی ہے، گمراہی پہ چل رہی ہے اور سمجھتی ہے کہ ہم بہت صحیح ہیں. ارے ہمارے امام بہت اچھی تقریر کرتے ہیں، ان کی تو ایسی کرامت ہے، وہ یہ کرتے تھے، وہ کرتے تھے، کرامت کھیلتے تھے، تو ان کی بات غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ پڑھایا جاتا ہے. شرک، بدعت، خرافات کی دکان سجانے کے لیے یہ الٹے سیدھے واقعات بتائے جاتے ہیں، فضائل بتائے جاتے ہیں. میں اکثر یہ جملے کہتا ہوں، مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ فرض کر لو کہ ایک آدمی نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی پڑھی، 80 سال پڑھی، زندگی بھر پڑھی، بالغ جب ہوا اس سے مرنے تک اس کا وضو نہیں ٹوٹا. ایسا مان لو تھوڑی دیر کے لیے، ایسا ہو نہیں سکتا، مان لو. تو اس کے ماننے کے بعد کیا ان کی حیثیت اللہ کے رسول کی ہو جائے گی کیا؟ غور کیجئے، میں جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ہمارے ہندوستان پاکستان میں یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. اتنے بڑے بزرگ گئے تو ان کی قبر پہ جاؤ، اتنے بڑے بزرگ گئے تو ان کی بات مان لو، اتنے بڑے بزرگ گئے تو انہوں نے حلال کہا حرام کہا مان لو. ان کی باتیں اگر قرآن حدیث کے موافق ہے تو سر آنکھوں پر، ان کی بات اگر قرآن حدیث کے خلاف پڑ گئی تو اللہ ان کو معاف کرے گا. لیکن ہم کو اگر پتہ چل گیا کہ ان کی بات قرآن حدیث کے خلاف ہے اور ہم نے وہی بات مانی جو قرآن حدیث کے خلاف ہے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، عذاب آئے گا، اللہ پوچھے گا، بخشے نہیں جائیں گے. ہمیں اللہ کے رسول اور قرآن کی بات ماننے کا حکم ہے، فلاں اور فلاں کی نہیں. دنیا میں کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی مذہب ہو، بڑے بڑے لوگ ہر جگہ ہیں. اگر ہر جگہ بڑے بڑے لوگوں کی دیکھ کے آپ ماننے لگیں گے تو آپ کو سارے دھرم کو سچا اچھا بولنا پڑے گا، جیسا کہ غیر مسلم بولتے ہیں. سب صحیح ہے کیا؟ نہیں. ایک ہی مذہب صحیح ہے، ایک ہی مسلک صحیح ہے، اللہ کا پسندیدہ جو آسمان سے اتارا ہے، اور وہ آسمان سے اتارا وہ یا تو قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے. اور قرآن و حدیث کی صحیح مفہوم اور صحیح معنی مراد وہی ہے جو صحابہ نے سمجھایا، اور یہی بات ہم پڑھ رہے ہیں. یہ ہماری زندگی کے سب سے اہم مسئلے کی بات ہے. بچے کو، عورت کو، آدمی کو سکھائیے، سیکھیے جو میں کہہ رہا ہوں. اس کے بغیر جنت نہیں مل سکتی، اس کے بغیر دنیا اور آخرت کی جہنم سے نہیں بچ سکتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں مل سکتی. یہ اللہ نے ہم پر انعام احسان کیا ہے، دین اتارا حفاظت کی کس لیے؟ ہمارے اور آپ کے لیے، کہ اس کو اختیار کرو تو دنیا میں بھی عزت ملے گی. غزہ میں کاٹے مارے نہیں جاؤ گے، ہندوستان میں پکڑے مارے بے عزت نہیں کیے جاؤ گے. لیکن ہم ماننے کو تیار کہاں ہیں؟ جنت ملے گی اسی کی بنیاد پر. آپ کی توحید سلامت رہے گی تبھی جنت پہ جائیں گے. اور آج جتنے بھی مسلک ہیں اہل الحدیث کو چھوڑ کر کہیں بھی توحید صاف ستھری نہیں ہے میرے بھائیوں. بہت دردمندی سے کہہ رہا ہوں. کسی کو لگتا ہے میں اختلافی بات کہہ رہا ہوں، نہیں، میں اپنے آپ کو حسب اللہ وجہ البصیرہ جو بات سمجھتا ہوں اس کا مکلف اور ذمہ دار سمجھتا ہوں کہ میں جو سمجھ رہا ہوں بتاؤں، تاکہ میں تو اللہ کے یہاں بچوں، اللہ ہم سب کو بچائے.